ایک یہودی نے مولا علی سے 7 سوال کیے اور شرط رکھی کہ سوچے بغیر ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا، جو اس وقت کے سب سے بڑے زمیندار اور باغات کے مالک مانے جاتے تھے۔ اسلام کے شدید مخالف اور لوگوں کو اس مذہب کے خلاف بھڑکایا کرتے۔ قرآن میں ان کو ملک بدر اور ان کی زمینوں کو مالفے یعنی جنگ کے بغیر حاصل ہونے والی زمینوں میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے یہ یہودی اسلام سے اور خیبر میں شکست کے بعد مولا علی سے شدید نفرت کرتا تھا۔ مسجد نبوی میں جب کافی مسلمان مولا علی کا خطبہ سن رہے تھے، اس یہودی نے آ کے اونچی آواز میں کہا، میرے 7 سوالوں کے جواب دو اگر تم لوگوں کے دین میں واقعی ہی علم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سوال ختم ہوتے ہی جواب شروع ہو جائیں اور جواب میں ہی تفصیل بھی ہونی چاہیے۔ مولا علی نے اس کو اپنے نزدیک بلایا اور فرمایا، تم سوال کرتے وقت درست الفاظ کے ساتھ اتنی آواز سے پوچھو گے جس سے تمام لوگوں کو واضح طور پر سنائی دے، اور میں تمہارے مطابق جواب دوں گا۔ یہودی نے پہلا سوال کیا، خدا کو پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، اپنے نفس کو پہچانو، کیونکہ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہودی نے حیرت سے دیکھا اور دوسرا سوال کیا، انسان اور جانور ایک جیسی تکلیف اور جذبات رکھتے ہیں، پھر انسان افضل کیوں؟ مولا نے فرمایا، انسان کے پاس عقل ہے جو اسے خدا کو پہچاننے کے قابل بناتی ہے، یہی فضیلت ہے۔ تیسرا سوال، موت کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا، موت فنا نہیں بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان کا دروازہ ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے۔ پھر چوتھا سوال، کیا اللہ ایک کیسے؟ مولا نے فرمایا، اگر 2 خدا ہوتے تو کائنات برباد ہو جاتی، اس کا نظام ٹوٹ جاتا، ایک ہی ہے، اس لیے سب کچھ ایک نظام پر قائم ہے۔ یہودی نے حیرت سے 5واں سوال کیا، اگر شیطان برائی کرتا ہے تو اسے خدا نے کیوں پیدا کیا؟ مولا نے فرمایا، شیطان کو برا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا، جیسے تمہیں دیا گیا ہے، برائی اس کا انتخاب ہے۔ یہودی نے غور سے مولا علی کو دیکھنے کے بعد 6واں سوال کیا، قیامت کا ثبوت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، تم روز رات کو سوتے ہو اور صبح اٹھتے ہو، یہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی مشق ہے۔ یہودی نے پریشانی سے اپنا آخری سوال کیا، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ مولا نے فرمایا، تمہارا سوال ہی باطل ہے، اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہوتا تو وہ خدا نہ ہوتا، وہ مخلوق ہوتا۔ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، خدا ہمیشہ سے پہلے سے ہے اور ہمیشہ کے بعد تک رہے گا۔ دراصل یہ یہودی بصرہ کا ایک بڑا عالم تھا جو بعد میں یونیا منتقل ہو گیا۔ حیرت سے کہنے لگا، اے علی، تمہاری جرأت اور علم کے بارے میں سنا تو بہت تھا، مگر آج تم نے میرے لیے کافی راز کھول دیے ہیں۔ یہ یہودی عالم واپس بصرہ چلا گیا اور اسلام سے لگاؤ کی وجہ سے اس کو ایک اور یہودی عالم نے قتل کروا دیا۔ مولا علی کے علم کے لیے ایک ماشاء اللہ کا کمنٹ تو بنتا ہے۔